نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن کے اسلام و غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں۔ دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے، سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور اپنے عشق نہ سرشار ہو کے قلباً تابد اپنی سونی پاک دا ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملہ دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج درس تصوف دا موضوع علی اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچوں ایک بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں دا دوستاں اور انہاں میرے دلوں دوستی لائی اور پھر میرے یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگرام جو نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا ہے نا، اور پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس حزب اللہ دے مجاہد ظاہری باطنی علم نبوت دے وارث متقی سرفروش متشکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں اور شیطانی استانہ دے دشمن سچے علماء و مشائخ کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہوں کو نورانی توجہات حاصل کیتے اور انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے اندر نورانی کیتا، تیرے دی روح نے پھر جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی اور میں نے دی صدق سچائی دیکھی، تیرے نے میں اپنی دیدار دی نعمت عظمہ اور دولت کبریٰ بخشی۔ اے وہ میرے سچے دوست ہے جنہاں دنیا چ کس طرح دا کوئی خوف ہے نہ آخرت دے وچ انہاں نوں کسے طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء لکھ دے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دی نعمت دولت اور سعادت میں نصیب ہوئی، دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سے گئے، تے آپ نے اپنی زبان بارچو فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام دی صحت دا وقت جدو قریب آ گیا تے جیڑا کیڑا بھی آپ دے وجود دے مبارک چو زمین تے گردا یعنی آپ دے وجود چ کیڑے پے ہوئے سی تے آپ فرمایا کہ جدوں صحت دا وقت آ گیا اللہ سونے طرفوں
ਤੇ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀੜਾ ਗਿਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰ ਪਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਯੂਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਦਰਵੇਸ਼, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਕੁਤਬੁद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸੁद्दीन ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਉਣ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਾਖਲਾਸ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜੋ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਬਬ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦਰਵੇਸ਼, ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦੋ ਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦੋ ਬਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲਾ ਨਾਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਮਾਤਮ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬਲਾਜ ਕੋ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ 1000 ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਰਦੋ ਬਲਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਐ ਦਰਵੇਸ਼, ਰਾਹ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਦਕ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਖਾਸ਼ ਨਾਲ ਦਰਦੋ ਬਲਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਦਰਦੋ ਮਿਹਨਤ ਆਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰਾਰੋ ਅਨਵਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਦਰਵੇਸ਼, हज़रत ख्वाजा मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह 1 साल तक बुखार च मुबतला रहे और इस अरसे विच किसी ने देखिया कि आप दी अतात दे विच कोई कमी आई होवे, बल्कि होर ज़्यादा आपने अपनी अतात इलाही दे विच इजाफा किया। फिर शाद फरमाया कि दरवेश आहले सलूक लिखते कि दर्द ज़हमत जिहड़ी है और बला आशकां वास्ते उस शाहकाने मौला वास्ते हलवे की तरह है ਜਿਹੜਾ खुशी ਦੇ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਬਸ ਅਗਰ ਦਰਦੋ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਗਰ ਗਮੋ ਅੰਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਹਾਇਤ ਰਾਹਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम ਸਬਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਦਰਦੋ ਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम 1000 ਹਰ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਕੋਈ ਇਲਤਜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ने और औलिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और शाहकाने मौला ने बड़ी खाश ना दर्द बला दी अल्लाह सोहने को इल्तजा की। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਪਰ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। फिर आपने अपनी ज़ुबान बारिश फरमाया कि दरवेश ते आप दीदा हो गए, रो पे
ارشاد فرمایا درویش اسی مسافر لوگ ہیں، اسی بلا دے سر تے بیٹھے ہیں اور یہ بلا دنیا ہے۔ اچانک ہی ساری عمر دی بسات لپیٹ دیتی جائے گی اور ساڈا مقام و منزل جڑا وہ قبر نو بناؤ گے، اور یہ گھر فلماندیاں ہوئے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور عالم تحیر دے اندر مشغول ہو گئے۔ میں اور دیگر علماء مشائخ اور درویش واپس آ گئے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید علی گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیمات دا خلاصہ ہے کہ کدے بھی انسان نو دکھ مصیبت بلا پریشانی تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہوں اللہ کی طرف سمجھنا چاہیے، اور وجہ تلاش کرنی چاہیے، وجہ دور کر دے۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے ویسے ہی آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف کہ اللہ سونے نے یاد کیتا ہے، یہ تحفہ ہے، نعمت ہے اللہ کی طرف۔ تو سچے اللہ والے کدے بھی پریشان نہیں ہوندے، کدے بھی کسی طرح دا غم پریشانی ٹینشن مصیبت بیماری تو پریشان نہیں ہوندے، بلکہ خوش ہوندے ہیں کہ اللہ سونے نے نعمت ساڈے کو بھیجی، تو تحفہ اللہ سونے دا، تو وہ دن رات اللہ سونے دی یاد چ لگے رہندے نے۔ اگر انسان دے اپنے کسی اعمال دی وجہ نال ہے تو وجہ تلاش کر کے وجہ دور کر دے، تو انسان نو چاہیے اطاعت اللہ چ رہے، اطاعت اللہ چ رہے گا دینا مصیبتاں پریشانیاں تو بچے رہے گا۔ اگر آ جان تو صبر کرے، نور صبر اندروں ہر گناہ نو جلا دیندا ہے۔ اور سب تو بڑا کمال صبر دا یہ ہے کہ قرآن کریم جب رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے دے نال ہے، تے جڑا شخص صبر کردا ہے اللہ سونا دے نال ہے۔ تے کنا خوش قسمت اور شخص جہدے نال اللہ سونا ہوئے، تے جنہاں نال اللہ والا اللہ سونا نال ہے، یہی اللہ والے، انہاں دے بارے اللہ سونے فرمایا کہ نہ دنیا جنہاں کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی اللہ سونے دی اور شاکان مولا دی اور اولیاء اللہ دی جماعت داخل ہونا چاہنے، سانو چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں اور تمام شیطانی افلاطونی پروگراماں چ نکلے گمراہ جہنمی 72 فرقے فرقیاں ٹولیاں دے تبلیغی نفسانی نصاباں چ نکلی ہے، کیونکہ لوگ یہ دجالی ایجنٹ نے۔ اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نجومی جادوگر بابیاں دے پروگراماں چ نکلی ہے۔ سچی توبہ کریے انہاں دے پروگراماں چ ادھر نکلیے، کوشش بھی کریے تے انہاں دا خیال نہ ہوئے، فنا نیسی جمیعت دا کمال حاصل کریے، سچی توبہ کریے، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے۔ پہلا سن دے سچے دوست اولیاء اللہ، زندہ دل مردہ نفس صحیح القیدہ حزب اللہ دے مجاہد زاری باطنی علم نبوت دے وارث متقی سرفروش بت شکر بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں شیطانی افسانہ دے دشمن سچے علماء مشائخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، اور انہوں کو نورانی توجہات لئیے۔ اور خوش قسمت اور شخص جنہاں نو انہاں سچے اللہ والیاں دی سچے علماء مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہوندی ہے، کیونکہ یہ وہ سچے اللہ والے ہیں جنہاں نو دیکھ کے اللہ یاد آندا، اور جنہاں دی زیارت نال انسان دے گناہ چڑھدے نے، انسان ماسو اللہ تو بیزار ہوندا، عشق مولا ترقی کردا، کیونکہ یہ سچے اللہ والے اللہ پاک دی نگاہ خاص چندے نے، انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعال صفاتی ذاتی انوارت جلیات برسدے رہندے نے۔ سانو چاہیے انہاں کو نورانی توجہات لئیے، پھر اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے۔ تے اپنے پیر مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لکا کروائیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، اور نور توحید نو اپنے اندر چا بسا لئیے، تاکہ ساڑھے ہر جسم دے خلیے ہر خلیے دے ہر ایٹم دے ہر لہر دے اندر غیر مری لطیف لہر جڑی ہے وہ دے اندر جذب ہو جائے، سما جائے، تاکہ ہر لہر اندروں ظلماتی جڑی ہے جل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہر نہ رابطے دی کوشش کر دی رہندی ہے۔
پھر سان چاہیے اپنے پیر مرشد کی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا، ولایت دا کھلا ہے۔ تے ولایت دا آخری کمال جڑا ہے وہ دیدار مولا، ولایت قرب الہی، عشق الہی، اللہ دی بارگاہ تک رسائی اور دید مولا حاصل کرنے۔ انہیں تا ہی ملنے گی اگر اس ایمان دی روح حاصل کریں گے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اوڑے رب سنے نا جنونی عشق کر دے، ٹوٹ کے بڑی وال خانگی وار رفت گیرا، ففروا للہ، دوڑو اللہ طرف۔ جدو انسان میں ایمان دی روح حاصل ہوندی ہے اور اللہ والیاں دی روحانی توجہات ملدی ہے، نور عمل قرآن و سنت دے رچدا بسدا ہے، نور قرب الہی، نور عرفان الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور خدمت خلق انسان دے ہوتے برسدا ہے اور انسان انہوں جذب کردا ہے، تے اندر نورانی ہوندا، ظاہری حواسلے معطل ہوندے ہیں، باطنی بیدار ہوندے نے۔ چونکہ انسان دا ظاہری جسم جڑا وہ ٹائم سپیش قصے شکل اور ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، عالم امر دے نوری باطنی لطائف جڑے انسان دے اندر ہے، یہ نہ شامہ تو آزاد ہے اور یہ نعمتاں لطائف دیاں صرف اور صرف 18,000 مخلوق دے وچ اللہ سونے انساناں نوں عطا فرمائی۔ اندر جدو نورانی ہوندا ہے تے یہ روح جسم چوں نکل کے باطن سیر و پرواز کردے ہیں، اولیاء اللہ دی باطنی محفل جاندی شریک ہوندی ہے، اللہ محفوظ دا مطالعہ کر دی ہے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت سیرا کر دی ہے، حقیقت صلوات تک سیر روئی سیر قدمی کر دی، اس تو سیر نظری کر دی ہے جڑی ہمیشہ جاری رہندی ہے، تے روح اللہ طرف دوڑ دی ہے اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جو رب سنے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ سورہ نساء رب سنے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، جڑے دنیا جننے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے۔ اللہ سونا ساڑے کول ہے، ساڑے نال، اللہ پاک اپنی پاک ذات ہے ہر جگہ ظاہر و باطن جو حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی دے۔ قرآن کریم جو رب سونے فرمایا میں تھوڑی شار رگ تو بھی نیڑے ہیں، میں تھوڑے نفساں سے تسی کیوں غور نہیں کرتے، تسی جدھر بھی رخ کرو گے فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهُ، ادھر اللہ دا رخ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، میں تھوڑے نال ہاں، بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب رب نوں اپنے اندر وچ۔ تے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھے میٹھے نالے فرمان دے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا، تینوں میں پیان پلیکھے غلام فریدا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تے حضور بابو اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے ٹون دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھڑ یار بکل وچ کھیلے، رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں، کیونکہ دید مولا باطنی اکھاں نہ ہوندی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے رہا وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، مکنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، خودید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ جو کچھ بھی ظاہر و باطن جا یہ سب اللہ پاک دے اسماء و صفات، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس دا رقص، عکسی ظہورات، تنزلات، تعینات، انہوں ہی اللہ والے وحدت الوجود و وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤں دے رہے ہیں۔ جدید سائنس نے اور میٹا فزکس نے اس گلوں تسلیم کر لیا، کائنات دی ہر چیز دے ہر ایٹم دی جڑی غیر مری لطیف لہراں یہ کسی چیز دا عکس ہے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن استا بڑے حقیر پر تقسیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔
نفشیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی جادوگر نے جو بھی بابیاں ساڈے در موجود نے غدار افلاطونی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ